أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رمية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد وعلى انجمن دعائے زہرا کی جانب سے خمسہ مجالس اور اس کی آج چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ پروردگار انجمن کے جملہ اراکین کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور جو انجمن کے اراکین متشتگان میں شمار ہو رہے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور جس نے حاضر باز فرش عزا پر تشریف فرمائے سب کی حاجتوں کو پروردگار قبول و مقبول فرمائے. اور ہمارا شمار ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ ہمارا شمار محبت حسین اور ولایت علی کے ماننے والوں میں کیا جائے، اور اس محبت کو اور اس ولایت کو کہ جسے فرشتے بھی اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور جہاں پر بھی اس محبت کا ذکر ہو جائے اور اس ولایت کا ذکر ہو جائے تو فرشتے اس جگہ پر بشد و مد آ جاتے ہیں اور اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور ایک ایک بیٹھنے والے اور سننے والے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ہم اس وقت یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم اس وقت اس مرکزی ماں بارگاہ میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ چاروں طرف سے ملائکہ کے حصار میں ہیں، اور ملائکہ جنہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے وہ خاموش نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور چونکہ ملائکہ معصوم ہیں
تو یہ بات بالکل یقین کی حد تک یقین کر لیجئے کہ معصوم کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، معصوم کی کوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ تو اس وقت فرشتے ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور ہمارے لیے یقیناً ہماری معرفت کی بلندی کی دعا بھی ہو رہی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم ذکر معصوم کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے فرشتگان بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث بڑے صراحت کے ساتھ لکھ دی گئی کہ جہاں پر خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر بھی ہمارے امر کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہمارے ذکر کی بزم سجی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جگہ ملائکہ سماوات کے لیے، آسمان کے ملائکہ کے لیے وہ جگہ ایسے چمک رہی ہوتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ سلامت رہے وہ جگہ ملائکہ آسمانی کے لیے ایسے چمک رہی ہوتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اب چونکہ مجھے بھی معصوم کے قول پر یقین ہے اور جتنے افراد یہاں تشریف فرما ہے سب کو معصوم کے قول پر یقین ہے، کوئی بھی یہاں شکی مزاج نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی یہاں کثیر الشک نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر شک ہوتا تو آپ یہاں آتے ہی نہیں، اس لیے کہ علی کی بزم میں شکی مزاج کا کبھی کوئی کام رہا نہیں ہے۔ یا تو یقین کی اس منزل پر آ جاؤ کہ جس منزل پر سلمان محمدی ہیں، جس منزل پر ابو ذر ہیں، جس منزل پر عمار ہیں، یا اگر شک لے کے آنا ہی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ گھر میں ہی بیٹھے رہو، اس بزم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے اثرات لے کر آتا ہے۔ ہر شخص اپنے اثرات لے کر آتا ہے۔ ہر چیز کے درمیان، ہر چیز کے چاروں طرف ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو اس کے اثرات کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر علی سے محبت رکھنے والے آئیں، علی پر یقین رکھنے والے آئیں، علی پر اس حد تک یقین رکھنے والے آئیں کہ جس حد تک یقین رکھنے کا استحقاق ہے، جس حد تک یقین رکھنے کا حق ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ مل کے بیٹھو کہ کہیں شاید کسی میں یقین کی کمی ہو اور برابر والا یقین کی آخری حدوں پر ہو، تو وہ جو میگنیٹک فیلڈ سے شعائیں نکل رہی ہوں وہ دوسرے تک بھی پہنچ جائیں اور شاید وہ یقین کی آخری منزلوں پر آ جائے، شاید وہ یقین کی اور درجات میں اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو یقین کی آخری منزل تو دوران سفر جاری اور ساری رہتی ہے، انسان کا یقین کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ سلامت رہے۔ علی کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، علی کے فضائل کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات کوئی گڑھی بھی روایتیں نہیں ہیں، یعنی ایک بہت عام سا ایک رویہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کوئی روایت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور اس روایت میں علی کی بہت زیادہ کثیر فضائل بیان ہو رہے ہیں اور بڑی علم مرتبت کی بات ہو رہی ہے، تو بہرحال ایک طریقہ دوستوں نے یاروں نے نکالا ہوا ہے، کہتے ہیں بھائی گڑھی ہوئی روایت ہے، موضوعی ہے، یہ وضع کی بھی بات ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک آیت بھی پیش کروں گا۔ ہمیشہ آیت نے روایت کی تصدیق کی ہے، قرآن ہمیشہ فضائل علی کی تصدیق کرتا ہے، اسی لیے 1400 برس سے فضائل علی تر و تازہ ہیں کہ قرآن تر و تازہ ہے۔ اس لیے فضائل علی کبھی پرانے نہیں ہوتے کہ قرآن پرانا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن ہے تو قدیم کا کلام، ہے تو قدیم کا کلام، اللہ قدیم ہے نا، تو قرآن بھی قدیم ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود اللہ ہے تو قدیم، لیکن ہر دور میں تازہ رہا ہے، ہر دور میں زندہ رہا ہے، ہر دور میں بولتا ہوا رہا ہے، ہر دور میں پربہار رہا ہے۔ تو میں ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں اور روایت کا پہلا لفظ کہوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوانوں نے بھی روایت ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی ہے کہ پیغمبر معراج میں گئے اور معراج میں پورے چاروں طرف پوری کائنات کا مشاہدہ کیا، چشم زدن میں گئے بھی، اللہ سے ملاقات ہوئی بھی، کائنات کو دیکھا بھی، بات بھی ہوئی،
मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। अब वो अलग बात है कि मुलाकात हुई तो किससे हुई, अलग बात है कि मुलाकात हुई तो किससे हुई। ये नबी ही ने हमें बताया कि मुलाकात किससे हुई, वहां जाके देखा किसको, वहां जाके सुना किसे, वहां जाके मेरे दोष पर हाथ किसका आया। ये सब पैगंबर ने तफसीलात इरशाद फरमा दी थी। तो अब पैगंबर गए, सब कुछ देखा, मशरक़ैन को देखा, मग़रिबैन को देखा, ज़मीन के सरा को देखा, सुरैया तक सब कुछ देखा, जन्नतों को देखा, दूर से जहन्नम को देखा, सातों आसमानों को देखा, सातों आसमानों के दरमियान बसने वाली मखलूक़ात को देखा, उन मखलूक़ात के सलाम का जवाब दिया। हर मलक से अलग-अलग मुलाकात हुई, हर मलक ने झुककर पैगंबर को सलाम किया, हर पैगंबर ने पैगंबर से सलाम और जवाब लिया, हर पैगंबर ने पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी। तो मेरे अजीजों, जिस से पैगंबर की मुलाकात हुई, चाहे वो जिब्राइल से हुई हो, चाहे वो इसराफील से हुई हो, चाहे वो मीकाईल से हुई हो, चाहे वो इस्राईल से हुई हो, चाहे वो आदम से हुई हो, चाहे वो नूह से हुई हो, चाहे वो इब्राहिम से हुई हो, चाहे वो मूसा से हुई हो, चाहे वो ईसा से हुई हो, इन सब ने एक सवाल किया, आपका भाई अली कैसा है। सबने पूछा, पहले आसमान के फरिश्तों ने पूछा, दूसरे आसमान के फरिश्तों ने पूछा, जिससे पैगंबर की मुलाकात हो रही है। पैगंबर को सलाम किया और सलाम के बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपका भाई अली कैसा है, अली कैसे है, हमारा मौला हमारा मुर्शिद अली कैसा है। तो अब ये सवाल इतना आम था मलाए आला में कि जब पैगंबर से अल्लाह की मुलाकात हुई है तो अल्लाह ने भी यही पलट के पूछा, अली को किस आलम में छोड़ के आए हो। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पैगंबर की मुलाकात हो रही है, तमाम मखलूक़ात से, समावात से, और फिर वहाँ ज़िक्र अली हो रहा है, ज़िक्र अली हो रहा है। अब ये हमने अपनी तरफ से रिवायत नहीं बना ली है, ये मुख्तलिफ किताबों में रिवायत लिखी हुई हैं, वो सारी रिवायतें जोड़कर आपके हवाले की जाती हैं। कहीं बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, कहीं मेराज के वाक़यात मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने दर्ज फरमाए हैं, कहीं और किसी आलिम ने, कहीं और किसी आलिम ने। यानी आप पढ़ते चले जाएं और उसके बाद आप जुमला तमाम चीज़ों को यकजा करें तो एक पूरा सफ़रनामा मेराज तैयार हो जाता है। और मेराज को मेराज इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ अली अली हो रहा था। आसानी सुना आपने जुमला, भाई ज़िक्र अली ज़िक्र की मेराज है, ज़िक्र अली ज़िक्र की मेराज है, ज़िक्र की मेराज को ज़िक्र अली कहा जाता है, ज़िक्र की मेराज को ज़िक्र अली कहा जाता है। तो अब वहाँ पैगंबर गुजर रहे हैं और आलम बाला से पैगंबर का मुसलसल सफ़र हो रहा है। अब मैंने कहा जिस रिवायत के लिए मैंने आपको ज़हमत दी और वो रिवायत आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी, इसलिए कि बचपन से आप वो रिवायत सुन रहे हैं कि पैगंबर ने एक मकाम पर एक खित्ते समावात में अर्श के करीब पैगंबर ने ऊँटों की कतार देखी। सलामत नहीं तो समझ गए, और जिन तक रिवायत पहुंची हुई है, जिनके हाथ बुलंद हो गए उन्होंने बता दिया कि रिवायत आप तक बचपन से पहुंची हुई है। पैगंबर ने ऊँटों की कतार देखी। अब मैं इस रिवायत की तस्दीक के लिए आयत आपके हवाले करने जा रहा हूँ, लेकिन पहले रिवायत आपके हवाले करता हूँ। ऊँटों की कतार देखी, न मालूम कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, कोई उसकी इब्तिदा नहीं है, कोई उसकी इंतहा नहीं है, और मुसलसल ऊँटों की कतार है जो जा रही है, और उन ऊँटों पर कुछ बार हुआ है, कुछ लगा हुआ है। तो पैगंबर मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा कर जिब्राइल से पूछा। बार बार पैगंबर जिब्राइल से पूछा जरूर करते हैं ताकि मालूम हो जाए कि यानी यकीनन तुम्हें भी मालूम है, लेकिन हम पूछ इसलिए रहे हैं ताकि दुनिया को ये तस्दीक हो जाए कि वही मुझे बता रहा है। जुमला दे लें और जरा सा जबान का लुत्फ उठाइएगा, एक लफ्ज ज़ेर ज़बर पेश तब्दील करूंगा और आप तक वो जुमला पहुंच जाएगा। पैगंबर ने जिब्राइल से बार बार इसलिए पूछा ताकि दुनिया को बताएं कि वही बता रहा है जो वही लाता है, वही बता रहा है जो वही लाता है, वही बता रहा है।
تاکہ بات تصدیق کی منزل پر آ جائے کہ جبرائیل بتا رہے ہیں، اور جبرائیل پر شک نہ کرنا، اس لیے کہ جبرائیل پر شک کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے قرآن پر شک کیا۔ توجہ فرمائی، کہا بھئی یہ اونٹوں کی قطار ہے اور یہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، نہ معلوم کہاں سے اور کہاں تک اس کا حدود اربع نظر نہیں آ رہا۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار ہے اور یہ کب سے آ رہی ہے اور کہاں تک جا رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے میں خلق ہوا ہوں تب سے میں اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، یہ اسی طرح جا رہی ہے۔ یہ روایت پڑھ کے اکثر میں یقین کی منزلیں ناپا کرتا ہوں، سامعین کی یقین کی منزلیں ناپا کرتا ہوں، یہ سامعین یقین کی کس منزل پر ہیں؟ یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے کہ جبرائیل کب سے دیکھ رہے ہو؟ کہا جب سے میں خلق ہوا ہوں اسی طرح یہ اونٹوں کی قطار اس مقام سے گزر رہی ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کہا جبرائیل اچھا تو بتا دو تم کب سے خلق ہوئے، تمہاری تخلیق کب سے ہوئی؟ تو کہا کہ بھائی آسمانوں پر ایک ستارہ ہے جو 24,000 برس بعد طلوع کرتا ہے اور میں نے اسے 24,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیچھے والے حضرات جو میرے ساتھ بیٹھے ذرا ساتھ بلند کر کے بتا دیں، سلامت رہیں آپ۔ کہا کہ بھائی 24,000 مرتبہ میں نے جو ہے اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور میں جب سے ہوں تب سے میں اس قطار کو ایسے ہی آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اب پیغمبر نے پھر سوال کیا کہ یہ جو ان پر بار ہے، یہ جو ان پر وزن لدا ہوا ہے، یہ کیا چیز بار ہے، یہ کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود دیکھ لیں، آپ مختار۔ اب بتا بھی دیا کہ معراج کے مختار کا نام مصطفیٰ ہے۔ آسمانوں پر اگر کوئی مختار ہے تو اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ جب آسمانوں پر مختار ہے تو زمینوں پر کتنا مختار ہوگا؟ آسمانوں پر مختار ہے تو زمینوں پر کتنا مختار ہوگا؟ ارے اس کے زمینوں کے اختیار کی کیا حد ہوگی، اس کے زمینوں کے اختیار کی کیا حد ہوگی کہ جس کا وسیع تراب کا باپ ہے، جس کا وسیع ابو تراب ہے، اس کے زمینوں پر اختیار کی کیا حد ہوگی؟ کوئی اس کے اختیار تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو آسمانوں پر معراج کا مختار ہے محمد مصطفیٰ۔ تو اب کہا کہ آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ شاہد تو دیکھیے صدیوں سے، ہزاروں برس، ہزار برس سے چلنے والی قطار کو ایک بار پیغمبر نے روکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو قطار اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، محبوب کے حکم سے روکی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ جو چیز ہم جاری کریں چاہو تو روک دو، چاہے تو جاری رہنے دو۔ جس چیز کو ہم جاری کر رہے ہیں تمہارا اختیار ہے، چاہو تو ایسے ہی رہنے دو، چاہو تو جاری رہنے دو۔ پیغمبر نے روکا۔ اب پیغمبر ہمارے دلوں کی شادمانی کو آسمانوں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی بات کر رہا ہوں، جو علی کو چاہنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب رسول چاہتے ہیں کہ آج سے 1400 برس کے بعد جو شیعہ بیٹھے ہوئے ہوں گے مرکزی مسجد اسنا شریف 362 کے امام بارگاہ، اور وہاں یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہوگی تو سرشاری میں اور اضافہ ہو جائے گا، کیفیت دلی میں ان کے اور اضافہ ہو جائے گا۔ یقیناً پیغمبر عالم غیب بھی ہے، ناظر غیب بھی ہے۔ نہیں کون فرمایا آپ نے؟ میرا تو یقین یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اس وقت یہ مجلس دیکھ رہے ہوں گے، میرا یقین یہ کہتا ہے۔ سلامت ہے جس کی یقین کی بات ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر اس مجلس کے بھی گواہ ہوں گے کہ یہ روایت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ آج سے 1400-1500 برس کے بعد پڑھی جائے گی۔ لطف تو اٹھائے نا جملے کا۔ تو پیغمبر باقاعدہ روایت بنا رہے تھے، روایت بن رہی تھی، پر آج ہم روایت پڑھ رہے ہیں، روایت ہم پڑھ رہے ہیں۔ روکا ایک اونٹ رکا تو قطار رکی۔ جب قطار رکی تو پیغمبر نے اس میں جو گولیاں لدی ہوئی تھی ان کو کھولا، ان میں کتابیں لدی ہوئی تھی، دفتر کے دفتر، ہزار دفتر ایک اونٹ پر لدے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے انہیں کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ہر صفحے پر علی کی فضیلت لکھی ہوئی تھی۔
پیغمبر نے ایک ایک ورق کو کھول کر دیکھا، فضائل علی لکھے ہوئے تھے، فضائل علی لکھے ہوئے تھے۔ کہاں پر تھی یہ قطار؟ عرش کے قریب، زمینوں پر نہیں، عرش کے قریب، اور فضائل علی لکھے ہوئے تھے۔ لکھنے کے لیے قلم چاہیے اور قلم کے لیے ہاتھ چاہیے، قلم کے لیے ہاتھ چاہیے۔ اس پر کشیدہ تھے فضائل علی، کتنے خوبصورت خط سے لکھے ہوئے ہوں گے کہ جو آسمانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو اب کیسے یقین آئے کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے؟ روایت تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب بھی فضائل علی کی کوئی بات آ جائے قرآن اس کو انڈورس کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک بار قرآن نے کہا، اور میں آیت پڑھوں گا اور آیت آپ کے ذہن میں جذب ہو جائے گی، کشف کی منزل پر آ جائے گی۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور پھر 7 سمندروں سے ان کی مدد کی جائے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کے کلمات کا احسان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے کلمات کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے کلمات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کے کلمات کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی ضرورت تو ہے نہیں۔ پوچھا گیا، ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں اس روایت کو لکھ دیا۔ پوچھا گیا یہ کلمات اللہ کیا ہیں، یہ اللہ کے کلمات کیا ہیں، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو پیغمبر سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جنات لکھنے بیٹھے، انسان گننے بیٹھے، پھر بھی ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا، احسان نہیں ہو سکتا۔ تو جب بات تو یہی سمجھانا ہے نا دنیا کو، ضروری ہے کہ ہماری مجالس کا موضوع ہمیشہ سے توحید رہا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں مجالس حسین کا موضوع ہے ہی توحید، یعنی اللہ کو اتنا بلند بتانا ہے کہ آج گستاخ نے یہ تو کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا، اللہ اتنا بلند بتا دو کہ کہیں کل یہ نہ کہتے کہ اللہ ہم جیسا، اتنا بلند بتاؤ، یعنی اللہ یقیناً اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اعظم ہے کہ وہم انسانی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، گمان انسانی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو یقین حاصل کرنے کے طریقے، اس لیے کہا کہ مجالس کا موضوع ہوتا ہی توحید، اتنا بلند بتاؤ کہ اللہ انسانی نگاہ میں بلند ہی نظر آئے، اتنا بلند بتاؤ۔ اور پھر اس لیے ضروری ہے فضائل علی پڑھنا، اور پیغمبر نے اس لیے علی علی کروایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جب 1000 رکعت پڑھنے والا، جب 1000 رکعت پڑھنے والا، جب اللہ کے ہر شب 2000 سجدے کرنے والا بندہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا خالق اللہ کیا سمجھ میں آئے؟ تو اس کا خالق کیا سمجھ میں آئے؟ جب بندہ اتنا بلند ہے تو اللہ کتنا بلند ہے۔ مسائل تو یہی ہیں جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں امت کو۔ تو اب کہہ دیا ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، تم علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، گننے بیٹھ جاؤ، لکھنے بیٹھ جاؤ، سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے ہم تک پہنچے ہیں ابھی تک، یہ اس کے بعد پہنچے ہیں کہ جہاں بغداد میں ہزاروں کتب خانوں کو آگ لگائی گئی، اس پر تو آپ کو داد دینی چاہیے، ہزاروں کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی،
جس میں ہزار کتابیں تھیں کہ جن میں فضائل ائمہ درج تھی، تو وہ ضائع ہونے کے بعد اتنا رہ گیا ہے کہ بد ہضم لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ضائع ہونے کے بعد اتنا رہ گیا کہ کوئی نہ کوئی گوشہ نیا سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ آیت تو میں نے ابھی آپ کے حوالے کی سورہ لقمان کی، اور آپ لیجئے، اور بہت ہی یعنی ایسی آیت ہے کہ اس پر کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ آیت بالکل ٹو دی پوائنٹ جا رہی ہے میرے اس استدلال پر اور اس روایت پر، کچھ روایت میں نے آپ کے حوالے کی۔ اب جب بات آ گئی نعمت کی، اور ہم نے نعمت کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج اپنی نعمت کو تمام کی۔ یہ نہیں کہا کہ نعمتوں کو تمام کی۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہاں کہا میں نے اپنی نعمت کو، یہ بھی نہیں کہ نعمت کو، اپنی نعمت کو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نعمت میری ہے جسے میں تمام کر چکا۔ اب یہاں پر اتمام ہو گیا، کامل ہو گیا دین، اس لیے کہ نعمت تمام ہو گئی، یعنی نعمت کا اعلان ہو گیا۔ اعلان نعمت، اتمام نعمت۔ اللہ کہہ رہا ہے میری نعمت، صرف نعمت نہیں، آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دی، یعنی علی کو اللہ اپنا علی کہہ رہا ہے۔ سلامت ہے۔ آج میں نے اپنے علی والی نعمت کو تمام کر دی۔ تو نعمت ہے، نعمت، ایک نعمت کا تذکرہ، ایک نعمت کا تذکرہ، نعمتی اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی ایک نعمت کو تمام کر دی۔ اب اس کا خلاصہ قدیم، بات پہنچ گئی آپ تک۔ اب بات ہے ایک نعمت، ایک نعمت کی بات ہے، اور میں ابھی آیت نہیں پڑھوں گا، ابھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں۔ ابھی مجھے یاد آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، اور ان کے سامنے ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو کہ حدیث ہے، ایسی بات ہے، قول امام حدیث کے علاقی حوالے سے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ، یہ مت سوچو کہ اللہ کیا ہے، یہ سوچو کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں۔ اللہ کی نعمت میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر نہیں کرو۔ ولا تتفکروا باللہ، اللہ میں غور و فکر نہیں کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ تو سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا فرزند رسول بالکل صحیح فرمایا آپ نے، تو اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا وہ اتنا چھوٹی طبیعت کا نہیں ہے کہ احسان کر کے جتائے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ احسان کر کے جتائے۔ یہ نعمتیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، جسے تم ہوا کہہ رہے ہو، جسے تم پانی کہہ رہے ہو، جسے تم اپنی جان کہہ رہے ہو، جسے تم شفا کہہ رہے ہو، جسے تم غذا کہہ رہے ہو، یہ ساری نعمتیں تمہاری ضروریات میں سے ہیں، اور یہ فراہم کرنا قدرت کی ذمہ داری تھی۔ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ دے کے جتلانے والا نہیں ہے، معصوم کے الفاظ ہیں، عطا کر کے جتانے والا نہیں ہے، جتلانے والا نہیں ہے۔ کہا مولا پھر کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا اس کی ایک نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مولا کیسے سوال ہوگا؟ آگے جا رہے ہوں گے جنت والے جنت کی طرف، جہنم والے جہنم کی طرف، جنتوں کا فیصلہ بھی ہو گیا ہوگا، جہنم کا فیصلہ بھی ہو گیا ہوگا۔ ایک بار جاتے جاتے اللہ کی آواز آئی ہے قفوہم انہم مسئولون، ان سب کو روکو، ان سے ایک سوال باقی رہ گیا، ان سے ابھی ایک سوال کیا جائے گا، یہ سب سوال ہونے والے ہیں، یہ سب جواب دہ ہیں، ان کو روکو۔ تو جب اللہ کہہ دے کہ روکو تو کون ہے کہ جو نہ روکے؟ جنت والے جنت میں جانے سے رک جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جانے سے رک جائیں گے۔ اب جنت والے جو جنت میں جا رہے ہیں ان کی جزا یہی تھی کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو اتنی دیر کی راحت مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید سمجھا نہ پایا کہ اپنے مقام سے جنت کے دروازے کی طرف جانے تک جو خوشی ہوگی ان کے اعمال کی جزا یہی خوشی تھی۔
ان کے اعمال کی جگہ یہی خوشی تھی اتنی، اور جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کے اعمال کی سزا اتنا ہی خوف تھا کہ بس وہ جہنم کے دروازے میں پہنچا اور رک گیا۔ ایسے میں سب کو واپس بلایا، کہا پروردگار تو نے واپس بلا لیا، کہا ایک سوال رہ گیا۔ کون سا سوال؟ کہا یہ بتاؤ ہماری نعمت غدیر کے بارے میں کیا کیا؟ نعمت غدیر کا اقرار کیا یا انکار کیا؟ کہا اس پر فیصلہ ہو، اس پر فیصلہ ہو۔ تو کہا کہ ہماری نعمتوں کے بارے میں غور کرو، اللہ کیا ہے یہ غور نہ کرو۔ تو نعمت بہت ضروری ہے، اور اللہ نے کہا نعمتی، آج میری ایک نعمت تمام ہو گئی۔ اور جو فرمائی آپ نے، اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اجازت ہے کہ ترجمہ کروں کہ تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جس نے غور کیا اس کو میرا سلام۔ کیا کہا کہ تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائے، جنات لکھنے بیٹھے، انسان گننے بیٹھے، پھر بھی علی کے فضائل کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت آپ کو یاد ہے؟ اب کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو پھر بھی تم احصا نہیں کر سکتے، تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ بات کیا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو۔ کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں نے آسانی سے کہا تو آپ نے بھی آسانی سے سنا، بہت ساری نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے فضائل ہم نے اتنے لاتعداد بھر دیے ہیں کہ تم چاہے پوری زندگی صرف کر دو، چاہے پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ، چاہے سنتے سنتے مر جاؤ، لیکن پھر بھی اس کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا، تم فضائل کو گن نہیں سکتے۔ تو اب کوئی بھی اللہ کی نعمت کے فضائل کو گن نہیں سکتا۔ تو اب جتنا ذکر نعمت ہے، جتنا ذکر نعمت ہے اتنا ہی شکر نعمت ہے۔ کتنی مشہور آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھیے ایک سائل آیا میرے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا المرتضیٰ علیہ السلام اور امام کے سامنے انگوروں کے خوشے رکھے ہوئے تھے، انگوروں کے گچھے رکھے ہوئے تھے۔ وہ سائل آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ امام نے اسے 3-4 انگور توڑ کے دے دیے اس کے ہاتھ میں، اس نے لیا، اس نے کہا شکر ہے پروردگار تیرا۔ امام نے کہا ادھر آ، پورا ایک خوشہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کہا شکر ہے پروردگار تیرا، انہیں میری غذا کا انتظام کیا۔ امام نے کہا ادھر آ، جتنے انگور رکھے تھے سب اسے دے دیے، اس نے کہا شکر ہے پروردگار تیرا، الحمدللہ۔ امام نے کہا رک جاؤ، ایک بار اپنے قریب رکھے ہوئے ایک پوٹلی کو اٹھایا، اس میں 200 درہم تھے، کہا یہ بھی لے جاؤ، اس نے کہا شکر ہے پروردگار تیرا۔ امام اٹھے، اپنی ابا اس کو دی، کہا یہ بھی لے جاؤ۔ آپ سمجھے ہی نہیں، ابھی میں آیت پڑھوں گا اور آیت کی تفصیل آپ کے حوالے ہو جائے گی۔ ابا دے دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ امام نے کہا یہ شکر کرتا رہتا اور میں عطا کرتا رہتا، یہ اگر شکر کرتا رہتا تو میری عطا نہ رکتی، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے ہم اضافہ کیے جائیں گے۔ تم جتنا شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اتنا اضافہ کرتے جائیں گے، کہہ رہا ہے اللہ، اور تقسیم ہو رہا ہے در علم سے، تقسیم ہو رہا ہے باب العلم سے، باب اللہ سے، اللہ کے دروازے سے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو جتنا شکر کیے جاؤ اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ذکر نعمت ہی شکر نعمت ہے، یعنی جتنا ذکر کرو گے اس کا مطلب ہے اتنا ہی شکر کرو گے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا، یعنی جتنا ذکر نعمت ہوگا اتنا ہی شکر نعمت میں شمار ہوگا۔ شکر نعمت یہ ہے کہ ذکر نعمت کیا جائے، کتنے طریقے سے کہہ رہا ہوں، شکر نعمت یہ ہے کہ ذکر نعمت کیا جائے،
اور جب شکر نعمت ہوگا تو نعمت میں اضافہ ہوگا. اب سمجھ میں آیا؟ جو جتنا چاہتے ہیں کہ علی کے فضائل پڑھے جائیں ان کے یقین میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ان کے یقین میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ کب تک فضائل علی پڑھے جائیں گے ان کی بے یقینی اتنی ہی اضافہ ہوتا ہے. کسی کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے, کسی کی بے یقینی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا؟ جو لوگ فضائل علی کی بزم سے, ذکر سے, مجلس سے دور رہتے ہیں ان کو فضائل علی سمجھ ہی میں نہیں آتی, اور جب سمجھ میں نہیں آتے تو پھر اگلی مجلس میں نہیں جاتے, وہاں بھی سمجھ نہیں آتے پھر اگلی مجلس میں نہیں جاتے. پھر ان کی قسمت میں جنت اور جہنم کے عذاب اور ثواب ہی رہ جاتے ہیں. پھر ان کی قسمت میں قبر کے سانپ بچھوؤں کا تذکرہ رہ جاتا ہے. اس لیے کہ جب علی کے فضائل ہی آپ کو پسند نہیں ہیں, علی کے فضائل ہی آپ کو پسند نہیں ہیں, تو پھر جوانان جنت کے سردار کا باپ ہے علی. تو جب جوانان جنت کے سردار کا باپ ہے علی تو آپ کو علی یعنی جوانان جنت کے باپ کا ذکر پسند نہیں ہے, تو پھر آپ کی قبر بھی کبھی جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہوگی. پھر آپ کی قسمت وہی ہے جو آپ سن رہے ہیں. پھر سانپ بچھو ہی آپ کی قبر میں آئیں گے. علی سنو گے تو علی قبر میں آئیں گے, علی پر یقین کرو گے تو علی قبر میں آئیں گے, اور علی سوال کے جواب بھی بتائیں گے. اور علی سوال کے جواب بتاتے ہیں, سوال کے جواب علی بتاتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے, ایک خاتون, ایک عورت ہے, ایک نوجوان لڑکی کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے 20 سال کی عمر. تو عالم نے پوچھا, سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ بھائی اس علاقے سے گزر رہے تھے, اس علاقے سے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے, 20 سال کی ہے, کمر جھک گئی ہے اس کی اور بال اس کی سفید ہو چکی, جھریاں پڑ چکی. تو سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو؟ کہا میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی, اس کے بغیر جی نہیں سکتی, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. میں نے چپکے سے اس کی قبر کے برابر میں ایک قبر کھود لی. جب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو میں اس قبر میں داخل ہوئی اور میں نے ایک سوراخ کر لیا اس کی اور اپنی قبر کے درمیان. میں نے دیکھا کہ فرشتے آئے, آگ کے گل ہاتھ میں لیے ہوئے, اور فرشتوں نے سوال کرنا شروع کیا. ایسے میں ایک کرسی آ کے اس کے سراہنے لگی. اس کرسی پر ایک نوجوان, ایک نورانی شخصیت آ کے بیٹھے, ایک پرنور شخصیت آ کے بیٹھے. اور جب فرشتوں نے سوال کرنا شروع کیا اور یہ میرے بھائی کی زبان لبنت کر رہی تھی, لڑکھڑا رہی تھی. فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو میرا بھائی لبنت زدہ ہو رہا تھا, اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. تو کرسی پہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہہ دے اللہ ربی, میرا رب اللہ ہے. تو میرے بھائی نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ پھر اس کی زبان لڑکھڑائی. اور فرشتے اس سے پہلے کہ آگ کے گرد اسے مارتے, انہی نورانی شخصیت نے بتایا کہہ دو کعبہ میرا قبلہ ہے. میرے بھائی نے بتا دیا کعبہ میرا قبلہ. کبھی تیسرا سوال کیا کہ تمہاری کتاب کیا ہے؟ پھر میرے بھائی کی زبان لڑکھڑائی. پھر نورانی شخصیت نے کہا کہہ دو قرآن. پھر جواب دے دیا, انہوں نے کہہ دیا قرآن. پھر کہا کہ تمہارا امام کون؟ تمہارا امام کون؟ میرے بھائی کی زبان لڑکھڑائی. اور فرشتے آگ کے گرز لیے تیار ہیں. میرے بھائی جواب نہیں دے سکا. پھر فرشتوں نے آگ کا گرز لہرا کے دوبارہ سوال پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ پھر اس کی زبان لڑکھڑائی. اب اس نے ان نورانی شخصیت کی طرف دیکھا میرے بھائی نے, یہی جواب دیں گے. وہ چپ بیٹھے تھے, وہ نورانی شخصیت بولی نہیں. جب چوتھی مرتبہ فرشتوں نے گرز اٹھایا آگ کا اور میرے بھائی کو مارنے لگے تو میں نے برابر سے قبر سے انہی شخصیت سے کہا اب آپ کیوں جواب نہیں دے رہے, میرا بھائی مشکل میں ہے. تو انہوں نے پلٹ کے مجھ سے کہا اگر اس نے دنیا میں مجھے امام مانا ہوتا
اب علی دل میں بسے رہنے چاہیے. یہ بار بار جو ذکر علی ہوتا ہے میرے عزیزوں، لوگوں کو بتائیں جا کے. وہ لوگ جو اپنے اندر ہیں ان کو بتائیں، ان کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں. یہ بار بار جو ذکر علی ہوتا ہے یہ قبر کے سوال کی تیاری ہے. کیا جواب دو گے قبر؟ کیا جواب دو گے قبر؟ علی کو اگر امام مانا ہی نہیں ہے، شک ہے اگر علی پر، تو زبان لڑکھڑا جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی. تو یہ جتنا ذکر فضائل علی ہوتا ہے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے. تو جو جتنا ذکر سنتا ہے اس کے یقین میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے حل من مزید، اور سناؤ، اور علی چاہیے ہمیں. تو سنائیں آپ، اور علی ہمیں چاہیے، اور علی ہمیں چاہیے. تو جتنا علی دل میں بسیں گے، دیکھیے ایک شرط بھی ہے کہ دل میں اگر علی آ کے بس گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں امام المتقین بسا ہوا ہے، دل میں امام المتقین بسا ہوا ہے. تو تقوی کا خود بخود آ جانا کوئی بڑی بات نہیں. بھائی جب امام المتقین آ گیا تو تقوی بھی تو آ ہی جائے گا. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شاید پچھلے سے پچھلے سال ایک گوشہ عرض کیا تھا اور بس بات ختم ہو رہی ہے کہ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جو حضرات موجود تھے ان کو یاد آ گیا ہوگا، نماز قائم کرو یعنی قیام صلاۃ کا حکم، قرۃ صلاۃ کا حکم نہیں، یعنی نماز کو قائم کیا جائے. اب یہ کہہ دیا گیا نماز پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیام صلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام، نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب یہ نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ نماز ایسے قائم ہوتی ہے کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی فاسد خیال ذہن میں نہیں آتا، اس وقت کوئی بیہودہ بات ذہن میں نہیں آتی. اور نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کو قتل نہیں کر رہے ہوتے، نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہے ہوتے، نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوتے. توجہ فرمائیں نا آپ. تو اس کو کہتے ہیں قیام صلاۃ. یعنی اگر جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے نماز کی کیفیت میں رہو. اس سے بڑا جملہ تو میرے پاس نہیں تھا جو میں اس وقت بس کر سکتا. 24 گھنٹے نماز کی کیفیت میں رہو، یہ ہے اقیم الصلاۃ. اس کو کہتے ہیں قیام صلاۃ. یعنی اس کیفیت میں رہو جیسے نماز میں رہتے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا، یہ قیام صلاۃ نہیں ہے. پھر یہ قرۃ صلاۃ ہو جاتی ہے. قیام صلاۃ یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو، اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو چلو پھرو سو جاؤ، لیکن رہو ہر وقت نماز کی کیفیت میں. نہ جھوٹ بولو، نہ ذخیرہ اندوزی کرو، نہ سود لو، نہ حرام خوری کرو، نہ بدفعلی کرو، نہ بد کرداری کرو، نہ بدسیرتی کرو، نہ کسی کو قتل کرو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ. کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ اس کا طریقہ علی نے بتایا اور علی نے بابا کے دوہر بتایا، منبر سلونی پر بیٹھ کر بتایا. اور علی نے ایسے ان الفاظ میں بتایا کہ من قام الصلاۃ، من قام ولایتی فقط اقام الصلاۃ. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. میری ولایت کو
قائم کرے گا. اس نے قیام صلاۃ کی، یعنی جس دل میں علی آ جائے پھر بہت وعید ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بولے، پھر وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، پھر وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ پھر علی والی حیات گزارنی پڑے گی. اگر وہ حیات مشکل ہوتی، اگر علی والی حیات، ظاہری حیات کی بات کر رہا ہوں، وہ حیات مشکل ہوتی تو کبھی بھی قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. اور جو فرمائے تو سب سے بڑا مومن کا مومن پہ حق یہ ہے کہ کسی مومن کو مومن کی ذات سے تکلیف نہ ہو، اور کسی مسلمان کو بھی مومن کی ذات سے تکلیف نہ ہو. اور مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اب اگر کسی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں. ساتھ دے میرا، نہیں تو آپ کو پیغمبر کے قول پہ، پھر اس کا مطلب ہے مجھے اندازہ ہوگا کہ یقین نہیں. جو کسی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں رہتا وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں. جب ایک عام مسلمان کا یہ حق ہے کہ ایک عام مسلمان کا ایک مسلمان پر استحقاق یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ اور زبان سے اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، تو سوچو کہ جو مجسم اسلام ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ کتنے بڑے عذاب ہے، وہ کتنے بڑے عذاب ہے. یزید پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس پر اسلام کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے. اچھی طریقے سے یزید کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یزید قتل حسین سے بری نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو آج یزید کا ہی دفاع کر رہے ہیں. ایک ایک پل کی رپورٹ جا رہی تھی یزید کے پاس، سب معلوم تھا اسے، اور ایک ایک حکم عبید اللہ ابن زیاد ملعون یزید کے کہنے پر کر رہا تھا. یزید کی ڈائریکشن آتی تھی وہاں سے. تو یزید چاہتا یہ تھا کہ اصل اسلام ختم ہو جائے اور ہمارا بنایا ہوا اسلام جسے ہم اسلام کہیں وہ رائج ہو جائے. لیکن حسین یہ ہونا نہیں دینا چاہتے تھے اور حسین نے یہ ہونے نہیں دیا. حسین نے کہا اسلام تو وہی ہے جو میرے جد کا اسلام، جو میرے نانا کا اسلام. اگر یزید کو نہیں معلوم تھا، جیسے کہ یہ بدبخت لوگ کہا کرتے ہیں یزید کی اولاد بھی ان کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یزید کی تو اولاد ہی نہیں تھی. ایسے لوگوں کی اولاد ہوتی ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کی اولاد. اب اس سے آگے کیا جملہ کہوں. اب جو یزیدی بنے بیٹھے ہیں، جو یزید کی اولاد بنے بیٹھے ہیں، وہ بتائیں کہ ان کا شجر نسب کیا ہے. یزید میں تو اولاد کی صلاحیت ہی نہیں تھی. چپ کیوں ہے بھائی؟ مسلم لوگ جو یزید کی اولاد بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ ان کا شجر نسب کیا ہے. تو ایک ایک پل کی رپورٹ یزید کی جانی تھی. میرے نوجوان دوست اس بات کو محفوظ کریں. ایک ایک پل کی رپورٹ اسے جا رہی تھی. قاصد آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور اتنی تیز گھوڑوں سے. یہ نہیں ہے کہ ایک گھوڑا جا رہا. اس وقت عرب میں تیز سواریاں تھیں. ایک مقام سے دوسرے مقام تک ایک گھوڑا جاتا تھا. وہاں پہلے سے ایک گھوڑا تیار رہتا تھا، اس سے وہ خط لیتا تھا، پھر دوسری منزل تک وہ جاتا تھا، پھر تیسری منزل تک الگ جاتا تھا. اس طرح تیز اور تازہ گھوڑے، تیز و ترناک گھوڑے وہ جاتے تھے، اور 16 دن کا فاصلہ 4 دن میں طے ہو جاتا تھا. یعنی رات کی سواری بھی جاری رہتی تھی. اتنی جلدی جلدی رپورٹس آ رہی تھی. اگر ایسا نہ ہوتا کہ یزید کو معلوم نہ ہوتا تو ہر روایت میں لکھا ہے، جا کے پڑھیے گا تذکرۃ الخواص میں صرف ابن جوزی نے بہت سارے معاملات لکھے، اور امام حسین کی شہادت کے واقعات لکھے. تذکرۃ الخواص میں صرف ابن جوزی نے لکھے ہیں واقعات. ابو مخلد نے لکھے ہیں، اور ہمارے کسی مقادر نے سب نے لکھا ہوا کہ جناب مسلم کا جب سر کٹا، جب سر مسلم کٹا تو جسم کو کوفے کی گلیوں میں پھینکا گیا. جسم کو کوفے کی گلیوں میں پھینکا گیا، اور کوفے کے بدزبان بچوں کو، کوفے کے بدمعاش بچوں کو اس بات پر معمول کیا گیا کہ لاش مسلم کو گلیوں میں گھسیٹا جائے. لاش مسلم کو گلیوں میں گھسیٹا جائے، اور سر کو تحفتاً شام بھیجا گیا یزید کے پاس. شام بھیجا گیا یزید کے پاس. اگر یزید کو قتل حسین سے بری ہے تو پہلی منزل پر پوچھنا چاہیے تھا کہ تو نے سفیر حسین کو قتل کیوں کیا. چیزیں ہیں نا سامنے. تو اتنا ظلم روا رکھا گیا، اتنا ظلم روا رکھا گیا. ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، اور مصائب کا ہی جملہ ہے.
لیکن آپ کو اس سے بنو امیہ کا بغض سامنے آ جائے گا، بنو امیہ کا بغض و حسد سامنے آئے گا کہ ان کا بغض یہ قبائل عرب کا بغض تھا۔ قبائل عرب میں جو آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے نصاب میں پڑھا بھی ہے، اتنے جاہل تھے، ایک ہی آپس کی قبائلی دشمنیاں نسلاً پانا نسلیں چلتی تھی، اتنی دشمنیاں چلتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے تھے کہ دشمنی ختم نہیں ہوگی، قتل و غارت گری ہوتی جائے گی۔ جس وقت شہادت حسین کی خبر مدینے پہنچی، اجرکم اللہ، جس وقت شہادت حسین کی خبر مدینے پہنچی تو بیٹھا ہوا تھا سعید ابن عمر، گورنر بنا بیٹھا ہوا تھا، اس تک خبر پہنچی، اس نے خط پڑھا، خط پڑھ کے کہا کہ بھئی اعلان کر دو کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ تو بنی ہاشم کے گھروں سے، بنی ہاشم کے حجروں سے، جو بنی ہاشم کے گھر تھے، وہاں سے جو خواتین تھی ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی، گریے کی آواز بلند ہوئی۔ تو سنیں گے جملہ، جیسے گریے کی آواز بلند ہوئی تو یہ شخص جو گورنر تھا یہ اس وقت مسجد رسول مسجد نبوی میں موجود تھا، اور اس نے وہیں پر یہ اعلان کیا تھا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی سے ملے ہوئے گھر آل محمد کے تھے۔ ایک دروازہ تھا نا علی کا جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی کھلا ہوا تھا۔ مسجد نبوی سے ملے ہوئے گھر تھے جو آل محمد کے گھر تھے۔ جیسے ہی اس نے قتل حسین کی خبر دی تو بیویاں رونے لگی، جو بنی ہاشم کی خواتین تھی وہ رونے لگی۔ تو اب اس نے قبر رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہا، محمد، چیخ کرو، ہنس کر اس نے کہا، محمد تم نے دیکھا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ کل جب تم نے بدر میں ہمارے لوگ مارے تھے تو ہماری عورتیں رو رہی تھی، آج ہم نے بدلہ لے لیا، تمہارے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا تاریخ میں جملے پڑھے نہیں جاتے؟ مجھے بتاؤ کیا گزرا ہوگا بیویوں پر؟ یہ تو مدینے میں رہ جانے والی بیویوں کا عالم تھا کہ جنہوں نے قتل حسین کی خبر سنی ہے اور بے اختیار گریہ کیا ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ ارے اس بہن پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے خبر سنی نہیں، جس نے 13 ضربوں سے حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور قلعہ زینبیہ پہ بلند ہو کر زینب نے ایک آواز دی، او عمر سعد، جو دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسہ قتل ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، تو دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسہ قتل ہو رہا ہے۔ چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ جب زینب مقتل سے گزری ہیں تو زینب نے بندے ہاتھوں سے، زینب کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، زینب نے سواری کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو لاش عقیل پر گرا دیا، اپنے آپ کو لاش حسین پر گرایا۔ اور سنیں گے، ہاں سننا ضروری ہے، اور چیخ کر سننا ضروری ہے، گریے کے ساتھ سننا ضروری ہے، رو کر سننا ضروری ہے، اس لیے کہ عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ زینب گھسٹتی ہوئی لاش حسین پر پہنچی، اور تمہیں معلوم ہے نا کہ حسین کے لاش پر سر نہیں تھا، حسین کے گلے کی کٹی ہوئی رگیں دکھائی دے رہی تھی۔ زینب آگے بڑھی، اپنے لب بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پر رکھے، چومنے کے بعد کہا، اے بھائی، تجھے تو میرے سامنے 13 ضربوں سے مارا گیا، اے حسین، اے میرے بھائی، تم نے دیکھا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اے حسین، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بھائیا، تمہاری بیٹی سکینہ کے تماچے مارے گئے، اے بھائیا، تمہارے بیٹے سید سجاد کا یہ عالم ہے کہ اب تک نامعلوم کتنے تازیانے کھا چکا ہے۔ اجرکم اللہ، کیا گریہ کر رہے ہیں؟ یہی آواز گریہ آپ کی بلند ہوتی ہے تو شہزادی خوش ہو جاتی ہے، بنت رسول خوش ہو جاتی ہے، بنت رسول خوش ہو جاتی ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ اس آپ کے گریہ کی نظر ایک روایت کر رہا ہوں۔ آپ کا گریہ رائگاں نہیں ہے، گریہ عبث نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ گریہ عبث ہے وہ بڑا ملعون ہے، اس کے منہ پر تماچے مارا کرو۔ گریہ عبث نہیں ہے، گریہ رائگاں نہیں ہے۔ یہ گریہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ گریہ ہے کیا؟ لیجیے میں روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حسین ابن علی کو خواب میں دیکھا، اس عالم میں خواب میں دیکھا۔ اس نے دن میں مسائل سنے اور حسین کے مسائل سنے، اور حسین کے وہ مسائل سنے جو بڑے کڑے مسائل ہیں۔ اس نے سنا کہ حسین کے جسم پر 4000
जख्मों के निशान थे, जिनमें तीरों के निशान भी थे, तीरों के जख्म भी थे, जिनमें नेज़ों के जख्म भी थे, जिनमें लाठियों के जख्म भी थे, जिनमें पत्थरों के जख्म भी थे। उसने उस कर्मनाक रिवायत को सुना, रो रहा था, बहुत रो रहा था। रोते रोते रात को घर में आया, रोते रोते सो गया। उसने हुसैन को ख्वाब में देखा कि हुसैन उसी आलम में खड़े हुए हैं कि सर से लेकर पांव तक हुसैन के जिस्म में तीर ही तीर पैबस हैं। हर जख्म से ताज़ा लहू बह रहा है, हर जख्म से ताज़ा लहू बह रहा है। और हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं। ये हुसैन के कदमों पे गिरा, इसने हुसैन को गुस्सा दिया और एक बार इसकी आंख खुल गई। दूसरा दिन आया, इसने वैसे ही गिरिया किया। आखिरी जुमले तकरीर के, रात को सोया, इसने फिर हुसैन को ख्वाब में देखा। अब जो देखा तो हुसैन का जिस्म बिल्कुल सही था, सारे जख्म मुंतमिल हो चुके थे, सारे जख्म भर चुके थे। एक बार उसने इमाम हुसैन के हाथों को चूम कर कहा, फर्जंदे रसूल, कल तो पूरा जिस्म लहू लहान था, आज ये जख्म भर कैसे गए? कहा सुनो, जब तुम हमारे मसाइब पर रोते हो, गिरिया करते हो, तो तुम्हारे आंसू हमारे जख्मों का मरहम बन जाते हैं, तुम्हारे आंसुओं से हमारे जख्म मुंतमिल हो जाते हैं। लेकिन हुसैन ऐसे हाथ रखे हुए थे, कभी अपना शाना दबाते थे, कभी अपना सीना दबाते थे, और कुछ जख्म नजर नहीं आता था। इस जाहिर ने पूछा, इस रोने वाले अज़ादार ने पूछा, मौला ये बार बार सीना दबाते हैं, बार बार बाजू दबाते हैं, इसकी क्या वजह है? कहा सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन दो जख्म ऐसे हैं जो कयामत तक नहीं भरेंगे। कहा वो कौन से जख्म हैं? कहा एक अली असगर का जख्म, एक अली अकबर का जख्म, कयामत तक ये जख्म नहीं भरेंगे।